ویلکم ہے آپ کو براہ راست اسلام آباد یہ چلتے ہیں جہاں پر طلال چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. فارنرز تھے وہ کوئی بھی تھے انہیں واپس بھیجا جانا تھا. اس کے پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو واپس بھیجا گیا جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ یا لیگل ڈاکومنٹ اور نہ ہی ایسا کوئی اور ڈاکومنٹ کوئی رجسٹریشن موجود تھی. اس کے بعد اس میں دوسرا فیس 13 فروری 2025 کو اے سی سی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو تھے ان کے لیے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا اور ڈیڈ لائن دی گئی 31 مارچ 2025 کی. اور اس کے تیسرے مرحلے میں پی او آر یہ جو اس سے پہلے سے کارڈز ان کے ہیں افغان نیشنلز کے، یہ تیسرا مرحلہ یہ ہوگا. اس وقت تک جب یہ 13 فروری کو وزیر اعظم اور کابینہ نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد دوبارہ وزارت داخلہ نے وزیر داخلہ نے مسلسل اس پہ پہلی میٹنگ 20 فروری کو کی، دوسری میٹنگ 28 فروری کو، تیسری 24 مارچ کو اور اس کے بعد 7 اپریل کو وزارت داخلہ نے تمام صوبوں کو اے جے کے اور گلگت سمیت سب کو ایک فارمیٹ ہے جس میں سب کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، سارے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ جو پیش رفت ہے انلیگل فارنرز کو بھیجنے کی ملک سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی، نہ ہوئی ہے اور نہ یہ ایکسٹینشن ہوگی. اور اس سلسلے میں آج کے دن تک جو لوگ انلیگل تھے انہیں اس ملک سے بھیجا گیا ہے، اس کی تعداد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ 8,57,157 لوگ ایسے ہیں جنہیں انلیگل اور اے سی سی کارڈ ہولڈرز کو پاکستان سے ان کے ممالک بھیجا گیا ہے. افغان شہریوں کے بارے میں خصوصاً کیونکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہن اور بھائی ہیں، ہمارے لیے ہمارا دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے. مگر یہ فیصلہ کچھ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کرنا پڑا. اس وقت پاکستان میں جو ٹیررزم ہے اس کے بہت سارے واقعات کے کنیکشنز افغان سٹیزنز کے ساتھ ملتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو نارکوٹکس ہے اس کی بہت بڑی جو کھیپ ہیں، بہت بڑی جو سپلائی ہے وہ افغانستان سے آتی ہے. دنیا کا 40% جو یہ ڈرگز ہیں وہ وہاں پروڈیوس ہو رہی ہیں. پاکستان ایک ٹرانزٹ کنٹری کے طور پر بہت زیادہ افغان شہری اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہی پیسہ بعد میں پھر کسی نہ کسی لنک سے، کرائم سے یا ٹیررزم سے جڑا ہوا ہے. تو یہ فیصلہ ہم نے کئی سال اپنے افغان بہن بھائیوں کی مہمان نوازی کرنے کے بعد یہ کیا فیصلہ، پاکستان کے مفاد میں کیا. ایک ون ڈاکومنٹ رجیم کا آغاز کیا کہ جس طرح کسی بھی ملک سے کوئی آدمی پاکستان میں ویلڈ ویزا پر، ایک پاسپورٹ پر، ایک طریقہ کار سے پاکستان میں آ سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، وزٹ کر سکتا ہے، افغانستان کے شہری بھی اسی ون ڈاکومنٹ رجیم پالیسی کے سے ہی اب آئیں گے. اور وہ جتنے لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں وہ 100 بسم اللہ وہ پاسپورٹ بنائیں، ویزا لیں، لیگل ڈاکومنٹ لیں، وہ پاکستان میں آ کے رہیں، مگر بغیر پاسپورٹ کے، بغیر رجسٹریشن کے، بغیر کسی آپ ریکارڈ کے انلیگلی پاکستان میں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو پروسیس پچھلے 13 فروری کو جب کیبنٹ نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد صوبوں کو آن بورڈ لیا گیا، ٹرانزٹ پوائنٹس بنائے گئے تمام صوبوں میں، اے جے کے میں
اور گلگت میں. پنجاب میں 38 ٹرانزٹ پوائنٹ ہیں, کے پی کے میں 3 ہیں, سندھ میں 2 ہیں, بلوچستان میں 1, اسلام آباد میں 1, گلگت بلتستان میں 1, اے جے کے میں 3. یہ ٹرانزٹ پوائنٹس جو ہیں اس پہ اے سی سی جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو یہاں پر پہلے رکھا جاتا ہے. یہاں شیلٹر بھی ہے, یا فوڈ بھی ہے, یا میڈیکل کی سہولتیں بھی ہیں, یا ٹرانسپورٹیشن بھی ہے. ہم نے ان کی عزت نفس اور ان کی کسی قسم کے احترام میں کمی نہیں آنے دی, ان کی اور ان کی فیملیز کا. ان کی پوری وہاں لوجسٹک, شیلٹر کی سپورٹ, فوڈ, میڈیکل, سیکیورٹی, ان تمام سینٹرز پہ اویلیبل ہے. وہاں پر انہیں مہمانوں کے طور پہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اس پوائنٹ تک جہاں سے پھر ان کے ملک واپس بھیجا جاتا ہے, اور بالکل جسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے اسی طرح کیا جا رہا ہے. اور اس میں تمام صوبے اور گلگت اور اے جے کے نے ہیلپ لائنز بنائی ہیں. اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ پرٹیکولرلی اس پہ رابطہ کر سکتا ہے. ہماری اپنی انٹیریئر منسٹری کی اس پہ ہیلپ لائن ہے. کسی قسم کی کمپلینٹ جو ہے اس کو اس پہ ہم دیکھتے ہیں. اور اس وقت تک جو 1 اپریل کے بعد 11,000 سے زائد لوگ جو ہیں اے سی سی کارڈ ہولڈرز, اس میں اللیگل اس سے علیحدہ ہے, 11,230 آج کے دن تک واپس جا چکے ہیں. بہت سارے ابھی ان سینٹرز میں موجود ہیں. سارے صوبے مور اور لیس کوپریٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے ان کی لوکیٹ ان کو زیادہ تر لوگوں کو کر لیا گیا ہے. میں آپ کو ایگزیکٹلی فگرز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو اے سی سی کارڈز والے ہیں وہ 8,15,247 پاکستان میں رجسٹر ہیں, اور پی او آر جو پہلے اس سے رجسٹر ہوئے تھے یہ 2006 سے شروع ہوا پروگرام, 2023 تک جاری رہا. اس میں 14,69,522 افغان شہری جو تھے اس میں رجسٹر ہوئے تھے. تو آج کے دن تک جو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب اللیگل لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے اپنے ممالک بھیجے جا چکے ہیں. دوبارہ اس پہ میں کہہ دوں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی قسم کی ایکسٹینشن اس میں نہیں ہوگی. 1 ڈاکومنٹ رجیم جو ہے اس کو پورا امپلیمنٹ کیا جائے گا, وہ افغانستان کے شہری ہوں یا کسی اور جگہ کے. ہم اپنے تمام بارڈرز کو جیسے مشرق کا بارڈر ہے اسی طرح مغرب کے بارڈر تمام ریگولیٹ اس ایک جیسا کریں گے. پاکستان کا یہ بارڈر ایک مشکل ٹرین ہے, بہت ساری دہشت گردی اسی جو 2600 کلومیٹر کا ایک لمبا بارڈر ہے وہاں سے ہے. 1400 کے قریب ہماری چوکیاں وہاں پر ہیں, زیادہ تر وہاں پر فینس اس وقت موجود ہے. اور ہم یہ ہماری امید بھی ہے اور کہ افغانستان اور ہمارے باقی ہمسایہ ممالک بھی اپنے اس بارڈر کو اسی طرح پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ یہ ان کا فرض بنتا ہے. اور اس سارے معاملے پہ افغان حکومت کے ساتھ جو ہماری فارن افیئرز ہے وہ اس میں ان ٹچ ہے. ان کے جو لوگ واپس بھیجے جاتے ہیں ان کا پورا ایک طریقہ کار ہے, ان کی جو رجسٹریشن ہے, ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اس کی ویریفیکیشن کرنے کا, اور ہماری طرف سے ایف آئی اے اور نادرا کرتی ہے, اور اس کے بعد موفا افغانستان سے اور ہماری بارڈر پہ جو لوگ موجود ہیں بات, اور اس کے بعد یہ ایک افغانستان سے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ یہ آپ کے شہری ہیں, ان کو ایک محفوظ ملک کی جتنی بھی ان کا حق بنتا ہے وہ تمام سہولتیں انہیں ملنی چاہیے. ان کو وہاں پر بسانا اور رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے. اس سلسلے میں بھی جو ہماری فارن افیئرز ہے وہ افغانستان میں کے ساتھ رابطے میں ہے, اور میں اس پہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد آپ سے پھر یہ لیٹسٹ فگر شیئر کروں گا. اور میں دوبارہ یہ کہہ دوں ایک دفعہ کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی اس پالیسی کے لیے. 1 ڈاکومنٹ رجیم کو
پورا نافذ کیا جائے گا اور اللیگل فارنرز جو ہیں انہیں ان کے ممالک واپس بھیجا جائے گا اور افغان شہریوں کا وہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کی مدت ختم ہو چکی ہے. 31 مارچ کو پی او آر کارڈز کو 30 جون تک ایکسٹینشن دی گئی ہے. ایک سہولت ہم نے ضرور انہیں دی ہے کہ جس فیملی میں پی او آر کارڈ بھی ہے اور اے سی سی کارڈ بھی ہے تو وہاں پر اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو انہیں اجازت اس لیے ہے کہ ان کی باقی فیملی کے پاس اگر پی او آر کارڈ ہے تو وہ پھر ان کو وہ رہ سکتے ہیں. ادروائز جن کے پاس صرف ایک کارڈ ہے یا کوئی قسم کی رجسٹریشن نہیں، جیسے 8,57,157 آدمی 30 اکتوبر 2023 سے آج تک جا چکے ہیں اور پچھلے چند دنوں میں 11,000 اے سی سی کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کو واپس ان کے ملک افغانستان بھیجا جا چکا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. سر دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس میں صرف افغان نیشنل ہیں ان کے علاوہ افریقن جو تھے یہاں پہ ویلنٹ ویزا پہ نہیں تھے، نائجیرین بہت سارے اسلام آباد کے اندر ہیں. ایک وہ دوسرا یہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وفاق کی اس پالیسی سے اتفاق ہی نہیں کرتا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ بات ان کی جانب سے کی جاتی ہے تو میں ایک اسٹیٹ کے آرگن کے طور پر یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں تو وہ جو بھیجتے ہیں ہم ان کو ہاسپٹیلٹی دیتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جب پالیسی کا فیصلہ ہوا تو اس وقت بھی کے پی کے اس ڈیسیجن میکنگ میں شامل تھا. اس کے بعد جب یہ دوبارہ 13 فروری کو کابینہ نے فیصلہ کیا اس کے بعد بھی کے پی کے سمیت تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا گیا. یہ جو میں 4 میٹنگز کا حوالہ دے رہا ہوں جو کہ انٹیریئر منسٹر نے کی ہیں اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، 20 فروری 28 فروری 24 مارچ اور 7 اپریل تمام میں کے پی کے چیف سیکرٹری آئی جی اور متعلقہ لوگ موجود تھے اور ان کے جو بھی پرابلمز تھے وہ بھی ہم نے حل کیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے، یہ کسی صوبے کی پالیسی نہیں ہے. فورن پالیسی جو ہے کسی صوبے کی نہیں ہوتی، وہ اس ملک کی ہوتی ہے اور وہ پاکستان کی فورن پالیسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے اور ہمیں امید ہے کہ صوبائی حکومتیں جیسے ہم سے کوآپریٹ کر رہی ہیں وہ جاری رکھیں. سر یہ بتا دیں کہ 37,000 وہ لوگ بھی یہاں پہ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے 27 نیٹو کنٹریز میں جانا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کب تک ان کے ویزے ویلڈ رہیں گے؟ اگر وہ کنٹریز ان کو نہیں لیتے تو پھر کیا ان کو واپس بھیجا جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی ایک کچھ دن پہلے لنڈن میں کانفرنس ہوئی اور اس میں انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے مجھے نامینیٹ کیا گیا. میں نے وہاں شامل ہوا. وہاں 20 ممالک کے انٹیریئر منسٹر تھے جو زیادہ تر یورپین تھے. یہ یو کے لنڈن میں کانفرنس تھی اللیگل امیگرنٹس کے بارے میں. ہم نے وہاں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے ہوئے ہیں افغانستان کے شہریوں کے ساتھ کہ وہ ان کو لے کر جائیں گے، زیادہ تر مغربی ممالک ہیں، وہ ان کو لے کر جائیں ٹائم پر. ان کے لیے 30 اپریل کی جو ڈیڈ لائن ہم نے دی ہوئی ہے، ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم اس میں ایکسٹینشن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے، پاکستان دیکھے گا. سو کیس ٹو کیس بیسس پہ ایسے لوگ جن کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ افغان شہریوں کو اپنے ممالک لے کر جائیں گے، وہ ہم کیس ٹو کیس دیکھیں گے. اس کی بھی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں اضافے کا کوئی چانس نہیں ہے. کہ آپ افغان سٹیزنز کی اور دیگر جو غیر قانونی طور پر یہاں پر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں واپس بھیجیں. دوسری طرف سعودیہ نے پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی ہے. دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے بھی جو ہے وہ پاکستانی وہاں پر بھی غیر قانونی طور پر پاکستانی بھی وہاں پر جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، وہ بھی دیگر ملکوں کے اندر ہے اور سعودیہ کی طرف سے تو اب باقاعدہ طور پر پابندی کا بھی اعلان کر دیا گیا. تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اس کو کس طرح سے آپ لوگ ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں سعودیہ والی جو خبر ہے اس کی کوئی میرے پاس ویریفائڈ رپورٹ نہیں ہے، جو میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کی ویریفیکیشن بھی نہیں ہوئی. دوسری ہم ایک خود مختار اور ذمہ دار ملک کے طور پہ جو اللیگل امیگرنٹس کی ایک کانفرنس یو کے میں تھی، وہاں بھی ہم نے یہ ریٹریٹ کیا ہے کہ اگر ہم اپنا فرض پورا کریں گے، ہمارے یہاں سے کوئی آدمی لافل ڈاکومنٹس کے علاوہ
नहीं जाएगा, और अगर इलीगल कोई भी मुल्क से बाहर गया है तो उसको वापस हम रिपेट्रिएट वापस अपने मुल्क लेंगे, और बहुत सारे ममालिक से हम अब वापस ले रहे हैं। एक क्रैकडाउन जो है वो वज़ीर आज़म के हुक्म के पर इंटीरियर मिनिस्टर की सरबराही में इस वक्त जारी है। 280 ह्यूमन स्मगलर्स गिरफ़्तार हैं, और इसकी डिटेल्स भी मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। और हमारी जो पासपोर्ट पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फीचर्स के पासपोर्ट हैं हमारे एयरपोर्ट्स सारे आईटी लिंक्ड हैं, और तो हमारी पास इमिग्रेशन की ऐसी सहूलतें हैं कि यहाँ से इलीगली किसी का जाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे अगर हमारा शहरी कोई कहीं और गया है और कोई मुल्क भी वो हमें भेजना चाहे, हम उसे वेरीफाई करते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद हम बिल्कुल उसको अपने मुल्क में सर ये बताएं, ये क्रिमिनल के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि अफगानी बहुत से हैं जो पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में खासतौर पर बड़े क्रिमिनल क्राइम करके अगर यहाँ से भाग जाएं, उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया, क्योंकि डेटा भी नहीं है हमारे जो सरकारी इदारे उनके पास, तो उनको पकड़ने के लिए क्या है? देखिए, क्राइम तो अपनी जगह और बहुत हीनियस क्राइम कई ऐसे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो टेररिज्म है उसमें हमने कई दफ़ा हमारे हुकूमत ने अफ़गानिस्तान को शवाहिद दिए हैं, और हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई करके उन लोगों को पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से वो कॉपरेशन जो होनी चाहिए वो अभी नहीं है, लेकिन ये है कि वो कॉपरेशन हम उम्मीद करते हैं कि वो होगी। बहरहाल हमने जो भी शवाहिद टेररिज्म के हैं, क्राइम के हैं, उनके शहरियों के मुतल्लिक है, वो अफ़गान हुकूमत से शेयर किए जाते हैं। ये बता दीजिए, दो सवाल देखिए, गुजारिश है कि ये हर मुल्क का एक अपना कानून है शहरियत का, और शहरियत का कानून शहरियत देने का एक तरीक़ाकार है। हमें उनके रहने पे कोई इतराज़ नहीं है। अगर पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं, पासपोर्ट के साथ आते हैं, तो हमारे अफ़गान बहन भाई भी डॉक्यूमेंट पे आएँ, 100 बिस्मिल्लाह, जितनी देर मर्ज़ी रहें, लेकिन लीगल रहें, उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है। ये नहीं किया जा सकता कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं उसमें ब्रादर इस्लामी मुल्क भी हैं, वो तो डॉक्यूमेंट्स पे आएँ, वो डॉक्यूमेंट्स पे, और यहाँ सिर्फ एक मुल्क से जो हमसाया मुल्क है वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के हमारे पास रहें। तो वन डॉक्यूमेंट रजीम जो है वो सब पे यूनिफॉर्म एप्लीकेबल है। ये बता दीजिए, दो सवाल आते हैं कि एक तो जो ज़ाहिर है दूसरे मरले की आपने बात की जो कि जारी है, पहला मरला हो चुका, चैलेंजेस क्या ज़ाहिर दरपेश हैं, ओवरऑल क्या मुश्किलात के सामना होते हैं, पहली चीज़ तो ये। सर दूसरा ये कि बहुत सारी शिकायत आ रही है कि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में अफ़गान कहकर मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको उठा लिया जाता है, उसके बाद बारगेनिंग की जाती है, पैसों की शिकायत भी हैं। इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, गुजारिश है कि मैंने कहा कि हेल्पलाइन जो हैं सूबों की हैं, इसी तरह वफाक में इंटीरियर मिनिस्टर की अपनी हेल्पलाइन है। कोई शिकायत अगर मीडिया पर आए उस पर पूरी कार्रवाई होती है। मैंने कहा ये हमारे मेहमान हैं, हमारे बहन भाइयों की तरह हैं, हम इनकी इज़्ज़त नफ्स, इनकी कोई कमी नहीं आने दे रहे। जो हमने इनके ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए हैं वहाँ पर सारी फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी, मेडिसन, और जिस तरह मेहमानों को वापस भेजा जाता है पूरे इंतजामात हैं। अगर कहीं शिकायत होगी उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और जो ये बातें आ रही हैं कि जी प्रॉपर्टी किसी की छीन ली, देखें ये प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकते। ACC कार्ड या POR कार्ड वाले पाकिस्तान के कानून के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ नहीं रख सकते, तो जिनके नाम प्रॉपर्टीज़ हैं ही नहीं तो उनसे छीनी कैसे जाएंगी। बाकी इनकी हाउस होल्ड की जितनी चीज़ें हैं ये लेकर जाना चाहते हैं, वो हम उनको साथ जाने दे रहे हैं। और ऐसी कोई हमारे रिकॉर्ड में अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है तो हमें बता दें। हमारे रिकॉर्ड में तो ऐसी कोई बात नहीं। तो हम अगर कोई ऐसी किसी से कोई ज़्यादती या कोई ऐसी अभी हमारे इल्म में अगर आती है तो उस पर कार्रवाई होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से भी क्योंकि ये टोटल बॉर्डर में भी आते हैं, बाहर भी आते हैं,
से नहीं है ज़्यादा। और ये भी सुनने में और देखने में आ रहा है कि जो इस्लामाबाद की जो सिटी डी जो गिरफ्तारियाँ की जो जिनको हाजी कैंप में रखने के बाद भेजा गया था वो वहाँ पे लेन देन करके दोबारा वापस आ गए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एक एसपी साहब जो हैं उनकी हाजी कैंप पे ड्यूटी है। रोज़ाना की बुनियाद पर जितने लोग आते हैं वहाँ पर सीसीटीवी आपको कैमरों बताएं कि समेत इस्लामाबाद में सारे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। उन्होंने कहा कि अफगान शहरियों से मुतालिक पॉलिसी तैयार की गई है और ये किसी एक सूबे की नहीं बल्कि पाकिस्तान की पॉलिसी है। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ